बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और ज़िंदगी की बहारों को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। आज जो हम बुक लाए हैं स्टडी करने के लिए वो है कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स सब्सटेंस एक्ट 1997। और इसके अंदर जो आज हम वो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है ऑफेंसेस अंडर CNSA 1997। और इसको जो सेक्शंस डील करती हैं वो सेक्शन 14 से लेकर ऑनवर्ड जो है वो सेक्शन 19 तक है। तो दोस्तों, टॉपिक पर आने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करता चलूँ, ये जो मेरा चैनल है प्लीड फॉर जस्टिस, काइंडली आप इसको सब्सक्राइब कर दें, इससे मेरी इंकरेजमेंट होती है। तो दोस्तों, आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले जो आज हम सेक्शन स्टडी करेंगे वो है सेक्शन 14। अब सेक्शन 14 की जो हेडिंग है, जो लॉ मेकर ने बुक के अंदर ऐड की है, एक्ट के अंदर ऐड की है, वो है प्रोहिबिशन ऑन एडिंग, अबैटमेंट और एसोसिएशन इन नारकोटिक्स ऑफेंसेस। मतलब कि ये जो सहूलतकारी करना, मदद करना, एसोसिएशन करना, ये जो मुनशियात का जो धंधा करते हैं उनके साथ, और इसकी जो है ये ममानियत है। अब इसके अंदर, इस सेक्शन के अंदर लॉ मेकर ने हमें ये बताया है कि कोई भी शख्स मुल्क के अंदर बैठकर, विद इन द स्टेट, या मुल्क से बाहर बैठकर या आउटसाइड द स्टेट, वो कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकेगा कि जो मुनशियात के जुमरे के अंदर आता हो। ना वो खुद कर सकेगा, ना वो कोई किसी से करवा सकेगा। मतलब कि ना तो मुनशियात का धंधा जो है वो मुल्ज़म कर सकता है और ना ही मुल्ज़म का साथी कर सकता है ना। और इसमें इन्होंने ये भी बताया कि अगर कोई शख्स आपसे कहते हैं जी कि आप ये मुनशियात का धंधा करो, उसके सहूलतकार बनो, उसकी मदद करो, उसकी एहानत करो, तो ऐसा हरगिज़ उसकी इजाज़त नहीं है, ये कानून के अंदर मना है। मसलन अगर कोई मुल्ज़म किसी दूसरे बंदे को एंगेज करता है मुनशियात के धंधे के अंदर, तो दूसरा बंदा जो है वो ना तो उसका साथ देगा, ना उसके ग्रोह का रुकन बनेगा, ना ही उसके साथ बैठकर कोई मनसूबा साजी करेगा, ना ही इर्तिकाब जुर्म की कोई साजिश करेगा, ना उसकी कोई मदद करेगा, ना उसको असिस्ट करेगा, ना उसकी एहानत करेगा, ना उसकी सहूलतकारी करेगा, और ना ही किसी दूसरे बंदे को वो तरगीब देगा कि तुम इस मुल्ज़म के साथ मिलकर मुनशियात का कोई धंधा करो। अगर इसमें मज़ीद वज़ाहत इन्होंने ये की है कि अगर कोई बंदा मुल्क से बाहर रहकर अगर वो किसी मुनशियात के धंधा करने वाले को सहूलतकारी फराम करता है, या उसकी कोई मदद करता है, या उसकी कोई एसोसिएशन करता है, या उसके ग्रुप का रुकन बनता है, तो ये समझा जाएगा इस एक्ट की, इस सेक्शन की रूह से, कि उस सहूलतकार ने ये जुर्म पाकिस्तान के अंदर या मुल्क के अंदर उसने किया है। चाहे वो जो जुर्म है जिस मुल्क के अंदर वो रिहाइश पजीर है, वहां भी अगर ये काबिल ताज़ीर है तो उसका ये जुर्म पाकिस्तान के अंदर भी जुर्म शुमार होगा। अगरचे उसको बाहर के मुल्क के अंदर सजा हो सकती है, बाहर मुल्क के अंदर भी मुनशियात के धंधे करने वालों को सजा दी जाती है, लेकिन अगर कोई मुल्क से बाहर बैठकर कोई धंधा करता है मुनशियात का, या कोई सहूलतकारी देता है, या उसको असिस्ट करता है, तो उसको यह समझा जाएगा कि उस बंदे ने यह जुर्म मुल्क से बाहर नहीं किया बल्कि उसने मुल्क के अंदर किया है। जैसे एक बंदा, हमारे पीनल कोड के अंदर एक एग्जांपल है कि अगर कोई बंदा जुर्म करता है युगंडा में, तो यह समझा जाएगा कि उसने ये जुर्म युगंडा में नहीं किया बल्कि उसने ये जुर्म मुल्क के अंदर किया है, विद इन द स्टेट ऑफ पाकिस्तान उसने किया है। तो उसको चाहे, अब ये जो ऑफेंस ऑफ मर्डर इफ कमिटेड बाय समवन इन युगंडा, तो युगंडा के अंदर भी क्रिमिनल कोर्ट्स होंगी, वहां भी ये ऑफेंस होगा, इसी तरह वहां भी इसको सजा दी जा सकती है सॉरी। और लेकिन एक्ट की रूह से, इस एक्ट की रूह से या पीनल कोड की रूह से उसको पाकिस्तान के अंदर भी सजा दी जा सकती है। इसी तरह कोई बंदा मुनशियात का धंधा जो पाकिस्तानी है, उसका पाकिस्तान का वो सिटीजन, वो उसके पास वो कार्ड है, या
وہ پاکستان سے باہر چلا جاتا ہے اور وہاں جا کر وہ کوئی ارتکاب جرم کرتا ہے، منشیات کا دھندا کرتا ہے، اور وہ منشیات کا دھندا جو ہے وہ پاکستان کے اندر کسی ملزم کو فائدہ دیتا ہے، تو ایسا بندہ، اس بندے کے بارے میں گورنمنٹ یہ لا میکر نے یہ ایڈ کیا ہے تو کہ یہ سمجھا جائے گا کہ اس نے یہ جرم پاکستان کے اندر کیا ہے، چاہے یہ جرم اس ملک کے اندر بھی قابل تعزیر ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے بعد آ جاتی ہے پنشمنٹ آف سیکشن 15، پنشمنٹ فار دی کنٹروینشن آف سیکشن 14۔ اب جو بندہ سہولت کاری دے گا یا ساتھی بنے گا یا ایڈ کرے گا یا ابیٹمنٹ کرے گا یا کسی دوسرے کے لیے منشیات کا کام کرے گا تو اس کو جو سزا دی جائے گی وہ اس جو سیکشن 15 ہے اس کے تحت دی جائے گی۔ اب سیکشن 15 کا یہ جو سی این ایس اے کی ہے، اگر آپ یہ اسٹڈی کریں تو اس کے اندر لا میکر نے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جو شخص جو کوئی کسی منشیات فروش یا منشیات بنانے والے یا پیدا کرنے والے کا ساتھی بنے گا یا رکن بنے گا یا اس کا سہولت کار بنے گا تو اس کو اسی طرح سے سزا دی جائے گی جیسے کہ پی پی سی کی سیکشن جو ہے وہ 116 کے اندر بتائی گئی ہے۔ اب اس کے اندر طریقہ کار یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ سہولت کاری کرتا ہے یا ابیٹمنٹ کا مرتکب ہوتا ہے تو اس صورت میں اگر وہ منشیات کا جو کاروبار ہے یا اس کا منشیات کے سے ریلیٹڈ کوئی جرم ہے جو ایکٹ ہاضہ کی روح سے بھی جرم ہے، اگر وہ جرم کمٹ ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں اگر کوئی بندہ سہولت کاری کرتا ہوا گرفتار ہوتا ہے یا مدد کرتے ہوئے گرفتار ہوتا ہے یا اعانت کرتے ہوئے گرفتار ہوتا ہے یا ابیٹمنٹ کرتے ہوئے گرفتار ہوتا ہے تو پھر عدالت جو ہے وہ اوریجنل، اگر وہ جرم کمٹ ہو جاتا ہے تو پھر تو ظاہر سی بات ہے اس کو پوری سزا ملے گی۔ اگر وہ جرم کمٹ نہیں ہوتا تو پھر وہ لانگسٹ پنشمنٹ ہو گئی یا امپریزنمنٹ ہو گئی یا جو بھی اس کی سزا ہوگی، اس ٹوٹل سزا کا 1/4 جو ہے اس سہولت کار کو ایوارڈ کر سکتی ہے اسپیشل کورٹ، اور یا وہ جو جرم کی نوعیت دے کر اسپیشل کورٹ جو ہے وہ اس سے مزید کم بھی دے سکتی ہے اور نصف بھی دے سکتی ہے، اور ساتھ میں ان کو جرمانہ بھی ہوگا، امپریزنمنٹ بھی ہوگی، ساتھ جرمانہ بھی ہوگا، یا دونوں سزائیں اکٹھی بھی اسپیشل کورٹ دے سکتی ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن 16۔ سیکشن 16 کے اندر لا میکر نے یہ ہیڈ لائن ایڈ کی ہے کہ پنشمنٹ فار اوفینسز فار وچ نو پنشمنٹ از پرووائڈیڈ۔ اس میں لا میکر نے یہ کہا ہے کہ اگر سی این ایس اے کی کسی پروویژن کے اندر اور کوئی کسی جرم کی منشیات سے ریلیٹڈ کسی جرم کی کوئی پروویژن موجود نہیں ہے یا کوئی اس کے اندر سزا کے بارے میں کوئی وہ نہیں دیا گیا یا کوئی سزا جو ہے اس کو اسپیسیفائی نہیں کی گئی تو اس کے بارے میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ کوئی بھی شخص جو ایکٹ ہاضہ کی کسی پروویژن کی خلاف ورزی کرتا ہے اور اس کی سزا جو ہے ایکٹ کے اندر مینشن نہیں ہے تو لا میکر نے جو بندہ وائلیٹر ہوگا، جو بندہ اوفینس کا ارتکاب کرے گا، کمٹ کرے گا، کسی پروویژن کی کرے گا، کسی رولز کی کرے گا، کسی اتھارٹی کے حکم کی اگر وائلیشن کرے گا، اور اس جرم کے بابت ایکٹ ہاضہ میں اگر کوئی الگ سے سیپریٹلی کوئی پنشمنٹ مقرر نہیں ہے تو اس شخص کو اس ایکٹ کی اس سیکشن 16 کی روح سے 1 سال تک اس کو امپریزنمنٹ دی جا سکتی ہے یا اس کو 5,000 روپیز اس کو فائن عائد کیا جا سکتا ہے یا پھر دونوں سزائیں اس کو دی جا سکتی ہیں۔ اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن 17۔ اب سیکشن 17 کی ہیڈ لائن یہ ہے کہ obstruction to officer۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اے این ایف کا آفیسر ہے یا کوئی پولیس آفیسر ہے اور وہ اپنے سرکاری ڈیوٹی انجام دے رہا ہے اور اپنی سرکاری فرائض منصبی جب وہ دے رہا ہوگا تو کوئی شخص اس کو اگر اس کے کام کے اندر رکاوٹ ڈالتا ہے یا اس کو وہ روکتا ہے یا منع کرتا ہے یا اس کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا کرتا ہے
فار ایگزامپل جس طرح لوگ مختلف گاڑیوں کے اندر وہ منشیات اسمگل کرتے ہیں، گاڑیوں کے اندر چھپا لیتے ہیں، سیٹوں کے اندر چھپا لیتے ہیں، اس کی جو کیویٹیز ہوتی ہیں گاڑی کی مختلف اس کے اندر چھپا لیتے ہیں، اور کوئی پولیس آفیسر یا اے این ایف کا کوئی آفیسر اگر وہ اس کو اکھاڑ کے درمیان سے وہ نکالنا چاہتا ہے، اور جو بندہ اس کے اندر بیٹھا ہوا ہے یا جو بندے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اگر مزاحمت کرتے ہیں یا اس کی وہ رکاوٹ ڈالتے ہیں یا اس کو ایبیوسو لینگویج یوز کرتے ہیں، تو ایسی شخص کے لیے جو پنشمنٹ ہے وہ سیکشن 17 کے اندر دی گئی ہے۔ اور اگر وہ جو ملزم ہوگا، جس نے یہ ابسٹریکشن کی ہوگی، جس نے کسی یہ جو اے این ایف کے جو آفیسر ہیں یا پولیس آفیسر کی سرکاری فرائض کے اندر کسی نے رکاوٹ ڈالی ہوگی، یا اس نے کام سے منع کیا ہوگا، یا اس کے ساتھ مزاحمت کی ہوگی، یا لڑائی جھگڑا کرے اور جان بوجھ کے کرتا ہے، تو ایسے ہی شخص کو جرم ثابت ہونے پر اسپیشل کورٹ 3 سال تک قید بامشقت ریگریس امپریزنمنٹ، قید بامشقت یا فائن یا دونوں ایوارڈ کر سکتی ہے۔ تو دوستو اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن 18۔ اب سیکشن 18 کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ لمٹ آف فائن۔ اب فائن جو ہے یا جرمانہ جو اسپیشل کورٹ عائد کرتی ہے، اس کی کم از کم یا زیادہ سے زیادہ کیا حد ہوگی، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا وہ فائن جو ہے اس کو اخذ کرنے کے لیے۔ تو اس ایکٹ کے اندر لا میکر نے یہ سیکشن جو 18 ڈالی ہے، اس کے اندر انہوں نے اسپیشل کورٹ کو امپاور کیا ہے کہ جب آپ کو لگے کہ ایکٹ کے اندر منشیات کا کوئی وہ جو انہوں نے یہ ملزم سے جو کوانٹٹی یا نارکوٹکس برآمد ہوئی ہیں، تو اس کے اوپر کوئی جرمانے کی اسپیسیفائی نہیں ہے، تو پھر عدالت جو ہے 2 چیزیں دیکھے گی۔ ایک تو اس کی کوانٹٹی دیکھے گی وہ جو ڈرگز ہیں، اور دوسری اس کی کوالٹی دیکھے گی۔ اب کوانٹٹی اور کوالٹی ان دونوں چیزوں کو دیکھ کر عدالت جو ہے وہ فائن امپوز کرے گی اس کے اوپر، مجرم کے اوپر۔ تو اس کا یہ طریقہ ہے کہ اسپیشل کورٹ وہ ڈرگز کی کوالٹی اور اس کی کوانٹٹی کو دیکھ کر پھر وہ جو فائن ہے وہ ڈٹرمن کرے گی۔ اس کے بعد آ جاتی ہے دوستو سیکشن 19۔ سیکشن 19 کہتی ہے فار فیچر آف ایسٹ آف این اوفینس، یعنی کہ منشیات کی کمائی سے جو جائیداد بنائی جاتی ہے اس کو بھاگ سرکار ضبط کرنا، یہ جو اختیار ہے عدالت کا، اسپیشل کورٹ کا، وہ سیکشن 19 کے تحت ہے۔ جب اسپیشل کورٹ کو یہ لگے کہ یہ جو مجرم ہے، اس بندے نے اس کے اوپر جرم ثابت ہو چکا ہے، اور اس بندے کو جو ہم نے پنشمنٹ یا امپریزنمنٹ جو ایوارڈ کرنی ہے، اس کی جو وہ اماؤنٹ ہے وہ 3 سال سے زیادہ ہے، تو وہ جو اسپیشل کورٹ کے جو پریزائڈنگ آفیسر ہوگا اور جو جج صاحب ہوں گے، وہ اپنے آرڈر کے اندر اس ملزم کی جو اس نے پراپرٹی ہوگی اس کو بھاگ سرکار، وفاقی سرکار ضبط کرنے کا آرڈر بھی صادر کر سکتے ہیں۔ اور اگر وہ صادر کر دیتے ہیں آرڈر، کسی کی پراپرٹی کو ضبط کر دیتے ہیں، بھاگ سرکار ضبط ہو جاتی ہے کسی منشیات فروش کی جرم ثابت ہونے کے بعد، اور جس کی جو پنشمنٹ ہے وہ 3 سال سے زیادہ ہے، تو وہ اس کی جائیداد جب ضبط ہوگی تو پھر ملزم جو ہے برڈن آف پروف اس کے اوپر آ جائے گا پراپرٹی کا، اور اس نے یہ عدالت کے اندر ثابت کرنا ہے کہ یہ پراپرٹی اس نے حرام کی کمائی سے نہیں بنائی بلکہ اس نے حلال کی کمائی سے بنائی ہے، اور جو اس کی حلال کی کمائی کی پراپرٹی ہوگی اس کا برڈن ملزم کے اوپر یا مجرم کے اوپر ہوگا کہ جس کی جائیداد جو ہے وہ اسپیشل کورٹ نے ضبط کرنے کا آرڈر دیا ہے۔ پھر ایک بار سن لیں، جہاں اسپیشل کورٹ کو یہ لگے کہ اس بندے نے جرم کمٹ کیا ہے اور اس کی جو سزا ہے وہ 3 سال سے زیادہ بنتی ہے، تو پھر اسپیشل کورٹ کے پاس اختیار ہے کہ اس بندے کی جو منقولہ یا غیر منقولہ جائیداد ہے، موویبل یا ایموویبل پراپرٹی، اس کو عدالت ضبط کر سکتی ہے بھاگ سرکار،
اور یہ वफाकी सरकार की हुकूमत के हक में जब्त होगी। और जब कोई मुजरम जो है वो अपने आप को एग्रीव्ड समझता है कि जनाब ये प्रॉपर्टी मैंने अपने हक हलाल की कमाई से बनाई है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है उसके ऊपर है कि वो अदालत के अंदर साबित करेगा कि ये प्रॉपर्टी उसकी हलाल की है। तो दोस्तों मैं समझता हूँ आज का हमारा टॉपिक आपको पसंद आया होगा, समझ भी आ गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, टेक्स्ट भी कर सकते हैं। और मुझे नई वीडियो के आने तक मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ एंड विश यू गुड लक।